السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ایک ساتھ میں ہم نے شیخ اکبر ابن عربی کا تفصیلی ذکر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وسیع علمی بنیاد عطا کی، اور آخر میں ہم نے ان کی نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فصوص الحکم والے خواب کا ذکر کیا۔ مگر عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ ابن عربی کا انداز بہت گہرا اور بعض اوقات مشکل بھی تھا۔ ان کے افکار کو سمجھنے کے لیے اور کھول کر عام عوام تک بیان کرنے کے لیے ایک ایسے عارف کی ضرورت تھی جو ان کی زبان بھی جانتا ہو اور ان کے مقصد کو بھی، اور وہ عارف تھے عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا پورا نام تھا عبد الکریم بن ابراہیم الجیلی۔ ان کی پیدائش 767 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کا نسب بعض روایت کے مطابق مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے یمن میں گزارا اور وہیں اپنے استاد شیخ شرف الدین الجبرتی کی صحبت میں رہے۔ وفات تقریباً 826 ہجری میں ہوئی۔ الجیلی کا شمار ابن عربی کے مکتب فکر کے سب سے بڑے اور سب سے واضح شارحین میں ہوتا ہے، اور ان کی سب سے مشہور کتاب ہے الانسان الکامل۔ اس کتاب کا پورا نام ترجمے کے حساب سے کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کامل، اولین اور آخرین کی پہچان میں۔ اس کتاب میں الجیلی ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے تمام اسماء اور صفات کا کامل آئینہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تخلیق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سب سے زیادہ روشن انداز میں ظاہر ہوں؟ اور الجیلی کا جواب ہے کہ ہاں، اور وہ ہستی ہے انسان کامل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان کامل کون ہے؟ الجیلی بہت واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ انسان کامل کا سب سے اعلیٰ اور سب سے مکمل مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں انسان کامل کی حقیقت کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے، مگر اس کا اصل اور مرکزی سرچشمہ ہمیشہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، یہ سب اسی ایک کامل حقیقت کے مختلف درجے اور مختلف عکس ہیں۔ تو الجیلی نے ابن عربی کی بات کو ایک نیا نام اور ایک نیا نظام دیا۔ ابن عربی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، الجیلی نے اسی حقیقت کو انسان کامل کی زبان میں بیان کیا۔ الجیلی ایک نہایت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو ایک آئینے سے سمجھو۔ اللہ کی صفات ایک روشنی کی مانند ہے، اور یہ ساری کائنات اس روشنی کو منعکس کرنے والے آئینے ہیں، مگر سب سے صاف، سب سے روشن اور سب سے کامل آئینہ جس میں وہ روشنی بغیر کسی دھندلاہٹ کے ظاہر ہو، وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باقی تمام مخلوقات بھی اسی روشنی کو منعکس کرتی ہیں، مگر ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق، کوئی کم، کوئی زیادہ، مگر کامل ترین عکس صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ الجیلی بار بار کہتے ہیں کہ انسان کامل کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا کامل ترین بندہ ہے۔ الجیلی ایک اور گہری بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے کئی نام ہیں، اور ہر نبی نے اسی ایک حقیقت کو ایک الگ پہلو سے دیکھا، مگر یہ ساری حقیقتیں آخر کار ایک ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں۔ یعنی الجیلی کے نزدیک انبیاء کی کثرت کے پیچھے ایک ہی روحانی وحدت ہے، اور وہ وحدت ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی بات ہم اس سیریز میں مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں۔ سہل تستری نے کہا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی تخلیق ہے۔ حلاج نے کہا تمام انبیاء کے انوار نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایک نور کی شاخیں ہیں۔ ابن عربی نے کہا یہ ایک منظم روحانی نظام ہے، اور اب الجیلی نے کہا
یہی حقیقت انسان کامل ہے اور اس کا کامل ترین مظہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی پیغام ایک ہی ہے لیکن مختلف صدیوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم تصوف کی دنیا سے نکل کر علم حدیث کی دنیا میں داخل ہوں گے اور بات کریں گے اس عظیم محدث کی جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر ایک پوری کتاب مرتب کی۔ ان کا نام ہے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جو اس کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو۔ آمین ثم آمین۔